السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام ڈاکٹر انوار احمد اعجاز ہے، میں گجرانوالہ سے تعلق کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے دوستوں سے اور آپ کی مساعدت سے یا طب کے ساتھ جو میرا شغف ہے، یہ نظریہ مفرد ادا کے حوالے سے ہم نے آپ سے بہت سیکھا سمجھا، لیکن کچھ سوالات اس طرح کے ہیں کہ ذہن میں آتے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کشتہ جات ہیں نا، ان کے استعمال سے عموماً گردے فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی اپنے علم کی روشنی میں، اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں کچھ بتائیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اصل میں جو کشتہ جات ہوتے ہیں، طب یونانی میں کشتہ جات نہیں تھے۔ کشتہ جات جو ہیں یہ آیورویدک فن ہے، آیورویدک سے یہ طب یونانی میں آئے ہیں، اور جہاں تک میرا نالج ہے کہ حکیم حافظ محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے کشتہ جات جو ہے وہ طب یونانی میں نہیں تھے۔ طب یونانی میں صرف دیسی جڑی بوٹیوں سے، حیوانی ادویات سے، معدنی ادویات سے علاج جو ہے وہ کیے جاتے تھے۔ تو جب برے صغیر میں انگریزوں نے ایلوپیتھی کو رواج دیا تو ایلوپیتھی کی ادویات بڑی تیز اثر تھی، تو اس کے مقابلے میں اس وقت کے جو اطباء کرام ہیں، جن کی سربراہی آپ کہہ لیں کہ حکیم حافظ محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، انہوں نے کشتہ جات کو ادویات میں شامل کر دیا تاکہ ان کے اثرات جو ہیں تیز اثر ہونے کی وجہ سے جلد جو ہے وہ مریضوں پر مرتب ہوں اور مریض شفا یاب ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا کشتہ جات گردے فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بے ضرر، جس طرح بہت زیادہ ہمارے پاس جو کیلشیم کا سورس ہے طب یونانی میں، مروارید ہے، صدف مرواریدی ہے، عام صدف ہے، مرجان ہے، شاخ مرجان ہے، اس طرح کی چیزیں یہ بے ضرر ہے، ٹھیک ہے۔ ایلوپیتھی میں بھی ان کو مختلف طریقوں سے یوز کیا جاتا ہے آکسیڈائز کر کے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کشتہ کیا ہوتا ہے؟ کشتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو، کشتہ فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مارنا یا مرا ہوا، کشتہ مرا ہوا۔ تو ان چیزوں کو استعمال کرنے سے ایلوپیتھک والے بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی طب یونانی والے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بے ضرر چیزیں ہیں۔ دوسری کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہیوی میٹلز کہا جاتا ہے، جیسے سونا ہے، فرض کریں چاندی ہے، تانبا ہے، اور چیزیں ایسی ہیں، پارا ہے، گندک پارے کا مرکب شنگرف ہے۔ اچھا، یہ چیزیں اگر اچھے طریقے سے نہ بنی ہوں اور وہ بالمزاج صحیح طریقے سے استعمال نہ کروائی جائیں تو پھر وہ گردے بھی فیل کر سکتی ہیں اور بھی کئی امراض و علامات پیدا کر سکتی ہیں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، میرے دادا استاد حضرت صاحب المتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گندک جو ہے نا، گندک، یہ ابھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ مقدار میں گندک آملہ سار کا استعمال کرتے ہیں طب یونانی کی بہت ساری ادویات میں، بلکہ میں نے ایسے طبیب بھی دیکھے ہیں جو اپنے مریضوں کو 4 ماہ تک گندک کھلاتے رہتے ہیں۔ اب حضرت صاحب المتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو گندک کے نقصانات بیان کیے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ گردے سکیڑ دیتی ہے، جگر سکڑ جاتا ہے، اور فالج تک اور کچھ اور خطرناک علامات پیدا کر دیتی ہے، جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اب دیکھیں، اگر کسی معالج کو اس کا پتہ ہی نہیں تو گندک بے ضرر وہ سمجھ کے استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے مسلسل استعمال سے اس کے گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں، اس کا جگر بھی ختم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو اور کئی امراض و علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جو میں ذاتی طور پہ اپنے مکتب میں ایسے جو خطرناک کشتہ جات ہیں ان کو قطعاً استعمال نہیں کرتا۔ بہت اچھا، یہ بہت اچھی، ٹھیک ہے۔ اور ہماری ادویات میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ عام اطباء کرام کشتہ شنگرف استعمال کرتے ہیں جو پارا اور گندک کا مرکب ہے، ہم اس کے مقابلے میں زعفران کا استعمال کرتے ہیں۔
زعفران بھی وہ کام کرتا ہے لیکن وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے. ہم اپنے ادویات میں گندک آملہ سار کی جگہ بھی زعفران ڈالتے ہیں. گندک آملہ سار جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے، بہت کم. کسی نسخہ جات میں کوئی بواسیری مسائل کے نسخہ جات ایسے جہاں ایسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہو تو اس کو ایز اے اینٹی بایوٹک لے لیا جاتا ہے، ورنہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جگہ بھی مغز نمولی نیم سے، زیری سیاہ سے کام لیا جائے، رسوم سے کام لیا جائے. لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کو دی بھی جائے تو بہت تھوڑی مقدار میں. عمومی طور پہ ہم اپنے نسخہ جات میں اس کو استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جب پہلے ابتدائی دور تھا میرا تو ہم جو کرموموفوزا کے فارماکوپیا کے نسخہ جات استعمال کرتے تھے اس میں گندک استعمال ہو جاتی تھی لیکن وہ بھی کم مقدار میں. لیکن جب مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ ان ادویات کو استعمال یا تو کروانا ہی نہیں چاہیے یا ان کے متبادل ڈھونڈنے چاہیے، تو پھر ہم نے اس کی جگہ پہ زعفران کو استعمال کیا. زعفران مہنگا ضرور ہے لیکن وہ قطعی بے ضرر ہے. میں اپنے کلینک پہ اور الحمدللہ جو کرشماتی فارماکوپیا میں نے مرتب کیا ہے، کرشماتی نظام تشخیص طب کے حوالے سے کہ ایک تیز ایلوپیتھک ادویات کے مقابلے میں ایک تیز ترین اثرات کا حامل فارماکوپیا جو مجھے میرے اساتذہ کرام سے مجھ تک پہنچا، ہم نے اس میں کوشش یہ کی ہے کہ کوئی بھی مضرے سے دوائی شامل نہ ہو. زعفران جو ہے اس کو گندک کا بدل متبادل کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم شنگرف کے متبادل کے طور پہ بھی زعفران کو استعمال کرتے ہیں. اور یہی میری دوسرے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ایسا کیا کریں. تھوڑا مہنگا ضرور ہوتا ہے لیکن انسان کی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں. اور جہاں تک یہ بات ہوئی کہ جو کشتہ جات مضر صحت ہیں ان سے گردے فیل ہو سکتے ہیں، ہیوی میٹلز ہیں، زیادہ مقدار میں استعمال کروانے سے گردوں میں بہت ہی باریک نالیاں ہوتی ہیں جن کو نیفرون کہا جاتا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کوئی ہیوی میٹلز ان کو زیادہ مقدار میں استعمال کروا دیں گے تو وہ لامحالہ جو ہے وہ نقصان کا باعث بنے گی. اور ہم الحمدللہ اپنی ادویات میں ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے.